لیلا کی کہانی۔ شونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کہانی ملتی رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پاکستان کے خوبصورت علاقے کند کوٹ کے قریب ایک چھوٹے مگر مصروف گاؤں گل نگر میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ اس کی عمر 10 سال تھی، بال سورج کی کرنوں جیسے سنہری اور آنکھیں تاروں کی طرح چمکتی تھی۔ مگر جو چیز اسے سب سے خاص بناتی تھی وہ تھی اس کی ہمت اور سوچنے کی طاقت۔ لیلا کے ساتھ اس کی 2 چھوٹی بہنیں بھی رہتی تھیں، انشرا جو ہمیشہ خاموش اور گہری سوچ میں رہتی تھی، اور بریرہ جو ہر چیز میں مزہ ڈھونڈ لیتی تھی۔ عجیب رسم۔ گل نگر میں ہر سال بہار کے پہلے دن ایک عجیب رسم ہوتی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ چوک میں جمع ہوتے اور یہ طے کرتے کہ کس خاندان کو اپنا سب سے قیمتی سامان ایک پراسرار الو کو دینا ہے، جسے سب لوگ بوڑھا امبر کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا اگر وہ تحفہ قبول کرتا تو گاؤں میں خوشحالی آتی، اور اگر کوئی نہ دیتا تو بدقسمتی ہر طرف چھا جاتی۔ لیلا کی حیرت۔ جب لیلا نے پہلی بار اس رسم کو دیکھا، اس کے دل میں سوالات اٹھنے لگے۔ ہم ہر سال اپنی سب سے قیمتی چیز کیوں دیتے ہیں؟ کیا کوئی اور راستہ نہیں ہم خوشحالی لا سکیں؟ لوگوں نے اس کی بات سن کر چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ رسم تو ہمیشہ سے ہے لیلا، اس کے والدین نے نرمی سے کہا، مگر لیلا نے سوال کرنا نہ چھوڑا۔ اس نے اپنی بہنوں انشرا اور بریرہ سے بات کی۔ انشرا نے آہستہ سے کہا، سچائی جاننا کبھی نقصان دہ نہیں ہوتا، اور بریرہ نے شرارت سے کہا، اگر وہ الو ہم سے کچھ لیتا ہے تو شاید ہمیں اس سے کچھ لینا بھی سیکھنا چاہیے۔ جنگل کی رات۔ اسی رات تینوں بہنیں چپکے سے گاؤں کے باہر موجود گھنے جنگل کی طرف نکلی۔ وہاں رہتا تھا ایک عقل مند لومڑی جسے سب جناب وسکرس کہتے تھے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا وہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ جب وہ اس کی جھونپڑی تک پہنچے تو وہ دھیمی آواز میں بولا، لیلا، انشرا اور بریرہ، مجھے معلوم تھا تم آؤ گی۔ لیلا نے پوچھا، کیا خوشحالی صرف چیزیں دینے سے آتی ہے؟ جناب وسکرس نے مسکرا کر کہا، شاید دولت وہ نہیں جو ہم کھو دیتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہم مل کر بناتے ہیں۔ نیا خیال۔ یہ سن کر لیلا کو ایک خیال آیا۔ اگلی صبح وہ چوک میں پہنچی اور سب کے سامنے بولی، کیوں نہ ہم اپنی محنت، ہنر اور محبت سے ایسی چیزیں بنائیں جو دوسروں کو خوشی دیں۔ چیزیں دینا چھوڑیں اور ایک باہر میلہ منعقد کریں جہاں سب اپنی تخلیقات پیش کریں۔ لوگ حیران تھے، کچھ ہنسے، کچھ نے منہ بنایا، مگر اس کی بات میں کچھ تھا جو لوگوں کے دلوں کو چھو گیا۔ تیاری کا سفر۔ پھر وہ دن آ گیا جب گاؤں والوں نے لیلا کے منصوبے پر کام شروع کیا۔ انشرا نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھی، بریرہ نے کپڑوں پر خوبصورت کڑھائی کی، لیلا نے خود مٹی سے مجسمے بنائے۔ سب نے مل کر میٹھے بنائے، تصویریں بنائیں اور بانسری بجانا سیکھا۔ پورا گل نگر ایک جشن بن گیا۔ بہار کا دن آ گیا۔ جب اگلی بہار آئی، چوک ایک میلے میں بدل چکا تھا۔ دور دراز سے لوگ آئے، انہوں نے گاؤں کی چیزیں خریدیں، فن دیکھا اور سب کو داد دی۔ اور وہی پرانا الو بوڑھا امبر ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس بار نرمی تھی۔ اس نے کچھ نہیں مانگا، بلکہ ایک لمبی ہو 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 کی صدا لگائی اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ نئی روایت کا آغاز۔ اس دن کے بعد گل نگر نے کبھی کوئی قیمتی چیز نہیں دی، بلکہ وہ چیزیں بناتے، بانٹتے اور محبت سے زندگی گزارتے۔ لیلا، انشرا اور بریرہ کو گاؤں کی رہنما بچیاں کہا جانے لگا، اور سب نے سیکھا کہ دولت وہ ہوتی ہے جو ہم دل سے بانٹیں، نہ کہ وہ جو ہم کھو دیں۔ شونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ کو لیلا، انشرا اور بریرہ کی یہ کہانی اچھی لگی ہے
تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔